صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مادانی چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی کی مادانی خبروں کے ساتھ حاضر ہیں۔ ابتداءً چند منتخب جھلکیاں۔ ہے کرم اس پر خدا پاک کا، ہے کرم اس پر خدا پاک کا، دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا سوری پیغام بنام پروفیسر عبداللہ نقشبندی۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ شہزادہ عطار الحاج عبید رضا عطاری المدنی کا سنتوں بھرے اجتماع میں ہوا بیان۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت مادانی حلقے سہیل تنویر کی شرکت۔ دعوت اسلامی سے یوں پیار ہے۔ اور اب مدنی خبروں کی تفصیل۔ سوری پیغام تعزیت ملاحظہ کیجئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا۔ آپ نے پروفیسر عبداللہ نقشبندی سے ان کی اہلیہ کے انتقال پر تعزیت کی، صبر و تسلی دی، مرحومہ کے لیے دعائے مغفرت کی۔ آئیے ہم بھی مسلمان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی سب کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عوفیانوں کی جانب سے پروفیسر عبداللہ نقشبندی، ضیاء کوٹ، پنجاب، پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعوت اسلامی کے مبلغ اور رکن شورا الحاج اظہر عطاری سلمہ الباری نے یہ افسوسناک خبر پہنچائی کہ جناب کو حادثہ پیش آیا جس میں جناب کے شہزادگان ظفر اقبال، جاوید اقبال، ناصر عبداللہ، اعظم عبداللہ کی امی جان وفات پا گئی، اور ان کے بھائی یعنی آپ کے شہزادوں کے مامور اور ان کی مومانی شدید زخمی ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واقعی آپ پر بڑی آزمائش آئی ہے اور آپ یقیناً اس وقت سخت رنجیدہ ہوں گے۔ صبر و ہمت سے کام لیجیے، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحومہ کو غریق رحمت فرما، ان کی بے حساب مغفرت کر دے، صغیر کبیر گناہ ان کے معاف کر دے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے۔ یا اللہ ان کے شہزادگان اور شہزادیوں پروفیسر عبداللہ نقشبندی ان سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ پروردگار مرحومہ کے بھائی اور بھابھی جو کہ شدید زخمی ہو گئے، اے اللہ ان کو روبہ صحت فرما دے، بیچاروں کو شفا عطا فرما دے، فضل و کرم کر دے میرے مولا۔ ان سب کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل ادا کر دے، سب کی بے حساب مغفرت کر دے، سارے گھرانے پر رحمتوں کی بارشیں فرما دے، ان بیچاروں کا غم دور کر کے انہیں خوشیاں دکھا، صبر عطا فرما، اجر عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مرحومہ کے سوگوارو، اللہ تبارک و تعالی آپ پر آسانیاں اتارے۔ یہ میرے پاس اس وقت
शान खातून जन्नत नामी मकतबतुल मदीना की किताब है, जिसके सफ़ात 500 से 2-3 जायद हैं। इनका सफ़ा नंबर 429 पर है कि हज़रत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती थी, मुझ पर ऐसी मुसीबतें पड़ी कि अगर रोज़े रोशन पर पड़ती तो वो शब तारीख बन जाते। यानी अगर रोशन दिन पर वो मुसीबतें आप पड़ती तो वो रात अंधेरी रात की मानिंद हो जाते। बस आप सब्र कीजिए, हिम्मत रखिए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी मुश्किल आसान फरमाए, अल्लाह ताला आपके आंसुओं को खुश्क करे और आप पर सकीना नाजिल फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। शहजादा अत्तार अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अलमदनी का सफर पंजाब पाकिस्तान, जिसे गोया शाहीनों का शहर कहा जाता है, सरगोधा दावत इस्लामी की इस्तिलाह में हम इसे गुलजार तैयबा कहते हैं। वहाँ आपकी आमद हुई, एक बड़े सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत, आपने शुरका को मादानी फूलों से नवाजा, आशिकान अत्तार और आले अत्तार बड़े शहजादे को अपने दरमियान देखकर झूम उठे और मुलाकात की बरकतें भी पाईं। शहजादा अत्तार अलहाज उबैद रज़ा अत्तारी अलमदनी पर नूर की बरसात हो। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। कुरान पाक में इरशाद होता है, तर्जमा कंजुल ईमान, गहरे दोस्त उस दिन एक दूसरे के दुश्मन होंगे मगर परहेजगार। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि इससे मालूम हुआ कि मोमिनों की क़राबत दारियाँ और दोस्तियाँ क़यामत में काम आएंगी मगर मोमिनों को, लिहाजा नबी और वली की क़राबत ज़रूर काम आएगी। अल्लाह तबारक व तआला मोमिन को उसके दोस्तों और मोमिन अजीज़ों के साथ जमा फरमाएगा कि अब तुम हमेशा साथ रहो, ना तुम्हें कुछ गम ना जुदाई वगैरह का खटका। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि हमें अच्छी सोबती नसीब फरमाए, हमें मोमिनीन का कुर्ब नसीब फरमाए, हमें अपने नेक बंदों का कुर्ब नसीब फरमाए। आइए आपकी बारगाह में अच्छे साथी अपनाने पर हदीस मुबारका पेश करता हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद मुअज़्ज़म है, जब लोग किसी मजलिस में इकट्ठे होकर अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करते हैं और फिर जब वो उठते हैं तो उनसे कहा जाता है खड़े हो जाओ, बेशक तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया गया है और तुम्हारी बुराइयां नेकियों से बदल दी गई हैं। सरवर ज़ीशान रहमत आलम मियान सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आदमी अपने दोस्त के दीन और उसके तौर तरीकों पर होता है, लिहाजा तुम में से हर एक को चाहिए कि वो गौर करे कि किन से दोस्ती रखे हुए है। इठे इस्लामी भाइयों, इस हदीस पाक में हमें गौर करने का फरमाया गया है कि हमारे दोस्त कौन हैं, हम किनकी सोबत में हैं, हम किनके साथ उठते बैठते हैं, आया वो नेकोकार हैं या बदकार, आया वो खुश अकीदा हैं या बद अकीदा। तो हमें गौर करना चाहिए कि हमारी सोहबत किनके साथ है, कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी बदी की वजह से, उनकी खराबी की वजह से हम भी इसे डूब पड़ें और हम भी इनकी वजह से फंस जाएं। ऐ खुदा, ऐ खुदा, ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। ऐ खुदा मेरे बापा को आबाद रख। उम्मे अत्तार पर फजल कर, रहम कर, आले अत्तार पर फजल कर, रहम कर, आले अत्तार पर फजल कर, रहम कर। दो जहां में खुदा इनको आबाद रखे, दो जहां में खुदा इनको आबाद रखे। निगरान शूरा का यूके का सफर, आपकी मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला, आप नेकी की दावत आम करने की सही फरमा रहे हैं। आपके यूके जदवल से कुछ मनाजिर से आइए
آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں۔ ان مناظر میں شامل ہے مدنی قافلے میں آپ کا سفر پیٹر بورو UK میں، آپ کا وہاں سے سنت و بھرا بیان مدنی چینل پر براہ راست ٹیلی کاسٹ ہوا۔ مدنی پھول اور مدنی کاموں کا ہے یہ خوبصورت مدنی گلدستہ۔ آج کل تو حالات عجیب و غریب ہیں، یہ نہیں ہے کہ دنیا نیک لوگوں سے خالی ہو گئی ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں ڈھونڈنا بھی نہیں آتا۔ یار میں نے رات کو ایک بڑا زبردست واقعہ پڑھا۔ کیا پڑھا یار؟ وہ تو تھا نا، وہ ایک ڈاکو یوں چلا تھا۔ اچھا وہ ڈاکو وہ فضیل بن عیاض والا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ۔ اور یہ تو میں نے پڑھا ہے۔ ارے یار خدا کے بندو اس کی سن تو لو، کیا رہے ہیں، چائے کے ساتھ بسکٹ اچھے لگتے ہیں۔ تو سامنے والا بولے یار میری بھی یہی عادت ہے۔ یار آپ سے کس نے پوچھا تھا آپ کی کیا عادت ہے؟ ہم اپنی کوئی نہ کوئی چیز اس کے ساتھ ضرور اٹیچ کر دیں گے۔ ہاں میرے ساتھ بھی، ہاں میرے ساتھ بھی، ارے میں بھی یہ کرتا ہوں، ارے میں بھی یہ کرتا ہوں۔ یار رات بھر نیند نہیں ہے، یار سر میں درد رہا۔ اچھا میرے کو بھی رات بھر نیند نہیں ہے، سر میں درد رہا۔ چلو سننا ہے نا، یہ ہمیں آتا نہیں ہے۔ جب ہمیں سننا نہیں آئے گا نا تو ہم بہت ساری خوبیوں اور خصوصیات سے محروم رہ جائیں گے۔ محلہ یہ پسند ہے، محلہ یہ پسند نہیں ہے، آپ کو فلاں چیز پسند ہے، فلاں چیز پسند نہیں ہے۔ اس سے لوگوں کو کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ اب ہیں کون کہ آپ کی پسند ناپسند کا لوگ خیال رکھیں گے؟ اولاد ہی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ ماں باپ کا دل خوش کرے، ماں باپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ اولاد کا دل خوش کرے۔ ساری خوشیاں جو آپ بانٹ رہے ہیں، یہ جتنی خوشیاں جو بانٹ رہے ہیں نا، ان خوشیوں کا بانٹنا شریعت کے دائرے میں ہے۔ بیٹا غلط بولے یہ ضروری تو نہیں ہے۔ اگر بیٹا دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہے، ماشاءاللہ بیٹا سنتوں کا پیکر ہے، اور آپ کو اگر کوئی بات بتائے گا تو کیا آپ اس کی دین کی، مذہب کی، اسلام کی، شریعت کی صحیح بات سمجھو گے؟ نہیں، آپ یہی بولو گے نہیں تم چھوٹے ہو تمہیں نہ سمجھ پڑے۔ ماں اگر اپنی بچی کی اصلاح کرنا چاہتی ہے تو ماں خود رول ماڈل بنے گی نا۔ چھوٹا سا رسالہ ہے حقوق اولاد و زوجین و والدین کے، بہت چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کچھ 60 سے زیادہ تو حقوق اعلیٰ حضرت نے اولاد کے لکھے ہیں۔ 60 سے زیادہ حقوق ماں باپ کو بیان کیا ہے کہ 60 سے زیادہ اولاد کے حقوق ہیں جو ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت نے بیٹیوں کے حقوق الگ لکھے ہیں۔ 4th 5th اور 6th دسمبر سے ہم ایک کورس کر رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ میری بھی حاضری ہوگی، مفتی صاحب بھی وہاں ہوں گے، عالم اسلامی بھائی ہوں گے، پاکستان سے آ رہے ہیں وہ بھی ہوں گے۔ کورس ہوگا کہ ہم اسلامی زندگی کیسے گزاریں، تو انشاءاللہ اس کو 3 دنوں میں ہم بیان کرنے کی ٹاپک وائز کوشش کریں گے۔ یہ ایک شارٹ کورس ہے، اسلامی زندگی کیسے گزاریں۔ تو ابدی گئے، تو ازلی گئے، تیرا نام علی مولی ہے، ذات تیری سب سے برتر، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ رکن شورا حاجی فضیل رضا تاریخی گزشتہ دنوں زمزم نگر حیدرآباد مدنی مرکز فیضان مدینہ آفندی ٹاؤن میں 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت کا سلسلہ ہوا۔ یہاں جامعۃ المدینہ کے طلباء کو آپ نے اپنے مدنی پھولوں سے نوازا، جبکہ باب الاسلام سندھ پاک حامدی کابینہ لطیف آباد نمبر 10 بسم اللہ سٹی کی جامع مسجد میں دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ کے اساتذہ کرام نے 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت کی اور رکن شورا سے ملاقات بھی کی۔ پاک حامدی کابینہ لطیف آباد نمبر 4 میں مبلغ دعوت اسلامی محمد وسیم عطاری کی والدہ کے انتقال پر رکن شورا نے ان سے اور ان کے والد سے تعزیت کی۔ الحمدللہ عز وجل زمزم نگر حیدرآباد فیضان مدینہ میں جامعۃ المدینہ کے طلباء کا 12 روزہ مدنی کورس ہو رہا ہے، اور یہ 12 روزہ مدنی کورس امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا پسندیدہ کورس ہے۔ جامعۃ المدینہ کے طلباء کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے 92 مدنی انعامات عطا فرمائے کہ ایک طالب علم کو کیسا ہونا چاہیے دوران طلب علمی، جب وہ علم حاصل کر رہا ہے تو کن کن باتوں کا اسے خیال رکھنا ہے، کون کون سی باتوں سے اسے بچنا ہے، کون سے اعمال اسے کرنے ہیں، یہ 92 مدنی انعامات میں موجود ہیں۔ تو
12 روزہ مدنی کورس میں جامعۃ المدینہ کا جو جدول ہے وہ 92 مدنی انعامات کے مطابق ہیں. تو الحمدللہ طلبہ کرام اس جدول میں شامل ہیں اور 12 روزہ مدنی کورس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں. اور جو تاثرات ہیں ان کے مدینہ تاثرات ہیں، خوش ہیں الحمدللہ. جو تاثرات ہیں، ایک طالب علم نے ابھی یہ مدنی مشورہ بھی دیا کہ یہ جدول جو ہے وہ جامعۃ المدینہ میں مستقل اس کا نفاذ ہو جائے، کہ اس کے مطابق یہ جدول چلے، 3 رکن اس کی مجلس بنے اور جو اس جدول میں شامل ہونا چاہے وہ شامل ہوں. جبکہ پہلے سے ہمارے ذہن میں بھی یہ تھا، لیکن ان کی طرف سے بھی یہ مشورہ ملا اور ابھی پوچھا گیا تو کئی طلبہ ایسے ہیں جو اس میں شامل ہونے کی نیت کر رہے ہیں کہ ہم اس جدول میں شامل ہوں گے. ظاہر ہے کہ علم حاصل کرنا اور عمل کرنا ہے. علم وہ اچھا جس میں عمل ہو، عمل وہ اچھا جس میں خوف خدا. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں علم درخت ہے تو جو ہے عمل اس کا پھل ہے، اور پھل کے بغیر درخت کی وہ وقعت ہوتی نہیں ہے. علم اور عمل جو ہے وہ ساتھ ہونا چاہیے. اور خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ علم اس طرح حاصل کریں کہ عمل کو بھی نقصان نہ ہو، اور عمل اس طرح کریں کہ علم کو نقصان نہ ہو. تو علم اور عمل یہ کرنا ہے. 12 مدنی کام جو تنظیمی طور پر ہر دعوت اسلامی والوں کو کرنے ہوتے ہیں، یہ بھی مدنی انعامات ہی ہیں ہمارے. تو اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل ہم کو شرکت کرنی ہے، اور علم حاصل کر کے عمل کر کے مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزار کر 12 مدنی کام کر کے انشاءاللہ عز و جل نیکی کی دعوت عام کرنی ہے. لوگوں کو مسجدوں میں لے کر آنا ہے، مسجد بھرو تحریک چلانی ہے، اور جو علم سے دور ہیں ان کو ان تک علم پہنچانا ہے. انہیں نماز سکھانی ہے، انہیں وضو سکھانا ہے، انہیں غسل کے جو فرائض ہیں وہ بتانے ہیں، انہیں پاکی ناپاکی کے مسائل بتانے ہیں، اور جو دنیا میں گم ہوئے ہوئے ہیں انہیں وہاں سے نکال کر انشاءاللہ عز و جل رب کی بارگاہ میں جھکانا ہے. دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے. تو انشاءاللہ عز و جل 12 روزہ مدنی کورس کی بہت برکتیں ملے گی، اور جامعۃ المدینہ میں اللہ نے چاہا تو اس کا جدول مستقل نافذ ہو جائے گا انشاءاللہ. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. اللہ ہمیں کر دے عطا قفل مدینہ، ہر ایک مسلمان لے لگا قفل مدینہ. یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں، یا رب نہ ضرورت کے سوا کچھ کبھی بولوں. رکن شورا حاجی محمد علی عطاری کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، جو بنگلہ دیش میں ہونے والے مدنی مشوروں میں ہوئے شریک. ڈھاکہ سے کچھ مناظر پیش خدمت ہیں جس میں آپ نے مدنی پھول ارشاد فرمائے، مدنی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ بھی لیا. ڈھاکہ جو مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے، اس کی جانب آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. الحمدللہ بنگلہ دیش سطح کے ہماری مدنی قافلہ مجلس، مدنی انعامات کی مجلس اور ہمارے بنگلہ دیش مجلس مشاورت کے اراکین یہ موجود ہیں. الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائیوں نے یہ بھی نیت کی ہے اور آپس میں مدنی مشورہ کر کے طے کیا ہے کہ ہر مہینے، ہر عیسوی مہینے کی 11 تاریخ کو انشاءاللہ عز و جل بنگلہ دیش کی تمام کابینہ اور کابینات اور ڈویژن کے اسلامی بھائی کوشش کر کے اپنے اپنی ڈویژن کابینہ اور کابینات سے انشاءاللہ 1 ماہ کا مدنی قافلہ سفر کروائیں گے انشاءاللہ. اسی طرح 63 دن کے مدنی تربیتی کورس بھی الحمدللہ مسلسل جاری رہتے ہیں. ابھی بھی ایک مدنی تربیتی کورس جاری ہے اور یہ ختم ہوگا. اس کے ختم ہوتے ہی اگلے ماہ دسمبر میں انشاءاللہ
12 तारीख को एक नया मदनी तरबियती कोर्स दोबारा शुरू हो जाएगा। जब भी हमारा मदनी तरबियती कोर्स शुरू होगा 63 दिन का, तो चिटागोंग काबिनात वाले ये अपना दर्जा शुरू करेंगे और कुमिला काबिनात और सिलट काबिनात ये मिलकर अपना एक दर्जा शुरू करेंगे। हमारे ढाका की 2 काबिनात हैं, ढाका मक्की और ढाका मदनी, ये मिलकर एक दर्जा शुरू करेंगे। और इसी तरह सैयदपुर काबिनात और राजशाही काबिनात ये मिलकर अपना एक दर्जा शुरू करेंगे। तो यूँ इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हर 2 माह में इंशाअल्लाह हमारे बांग्लादेश में 63 दिन के मदनी तरबियती कोर्स के 4 दर्जे शुरू होंगे इंशाअल्लाह। और इन कोर्स को करवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 63 दिन मदनी तरबियती कोर्स के जो मुअल्लिम होते हैं, तो मुअल्लिम कोर्स की भी इंशाअल्लाह तरकीब बनाने का है। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मदनी नामात को मजबूत करने के लिए 12 दिन का मदनी कोर्स ये वक्तन फ़वक्तन बांग्लादेश में होता रहता है। ये नियत की हमारे इस्लामी भाइयों ने कि हर ईसवी महीने में 1 तारीख को 12 दिन का मदनी तरबियती कोर्स भी इंशाअल्लाह बांग्लादेश में हुआ करेगा। 12 रोज़ा मदनी कोर्स इंशाअल्लाह हर अंग्रेजी महीने की 1 तारीख को, यानी तारीखें फिक्स कर दी है। इसी तरह मदनी मुज़ाकरा पिछली दफ़ा जो शनिचर को हुआ है, लास्ट सैटरडे को जो मदनी मुज़ाकरा बांग्लादेश में अल्हम्दुलिल्लाह 38 मकामात पर इज्तिमाई तौर पर मदनी मुज़ाकरा देखा गया है। तो हम इंशाअल्लाह मज़ीद तमाम इस्लामी में मिलकर ही कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह कि मकामात और शुरका की तरकीब और ज़्यादा बनाई जाए इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ ममालिक से इस्लामी भाइयों के ज़िम्मेदारान के अरकान शुरा के ये पैगामात हैं कि फ़लाँ मुल्क में बंगाली मुबल्लिग चाहिए, फ़लाँ मुल्क में बंगाली मुबल्लिग चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारे अहदाफ में है कि मुख्तलिफ ममालिक में बांग्लादेश से बांग्लादेशी इस्लामी भाइयों के मदनी काफ़िले सफ़र करवाएँ, बंगाली मुबल्लिगीन बांग्लादेशी मुबल्लिगीन को दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजा जाए। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल आसानी फरमाए, गैब से इसमें हमारी मदद हो। इस वक्त बांग्लादेश मजलिस मुशावरत के इस्लामी भाई और जामियातुल मदीना के असतिज़ा किराम ये मौजूद हैं। बांग्लादेश के मदनी कामों से मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मदनी मशवरा जारी है। 1437 सिने हिजरी ये शुरू हो गया, तो सन 1436 और 37 यानी कि 12 माह में मदनी काम में क्या तरक्की हुई, क्या तनज़्ज़ुली हुई, किन किन मदनी कामों में बेहतरी हुई, कौन कौन से अहदाफ हमारे पूरे नहीं हो सके, उससे मुताल्लिक़ अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा मदनी मशवरा जारी है। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जामियातुल मदीना में मज़ीद दाखिले इसके लिए भी गौर हमारे इस्लामी भाई कर रहे हैं कि कौन कौन से जामियातुल मदीना में हमारे पास गुंजाइश है, इमारत है, कमरे हैं, दर्जात हैं। तो मज़ीद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जामियातुल मदीना में दाखिलों का सिलसिला होगा। दावत इस्लामी का 3 रोज़ा सुन्नत भरा इज्तिमा ये अल्हम्दुलिल्लाह चिटागोंग में इसी साल 2015 में हुआ था। अल्लाह की रहमत से आने वाले साल भी 2016 में 10, 11, 12 फरवरी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल 3 रोज़ा सुन्नत भरा इज्तिमा चिटागोंग बांग्लादेश में होगा इंशाअल्लाह। उसके लिए भी अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी भाइयों ने अहदाफ लिए हैं कि शुरका के लिए, इसी तरीके से मदनी काफ़िलों की तरकीब, जहाँ हमारा मदनी काम नहीं है, खाली इलाक़े हैं, वहाँ से क्या तरकीब बनेगी, इंतज़ामी मजालिस, इससे मुतालिक अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे मदनी मशवरे इस पर गौर व खौस ये शुरू हो चुका है और बतदरीज इसका सिलसिला इंशाअल्लाह आगे बढ़ाएंगे। रुकन शूरा हाजी मंसूर रज़ा अत्ताई की शेखोपुरा और मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ। من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا इस मदनी खबर के बकिया मनाजिर मजीद मदनी खबरों के बाद मुलाहिज़ा कीजिए। रुकन शूरा हाजी मंसूर रज़ा अत्ताई की शेखोपुरा और मरकज़ुल औलिया लाहौर पंजाब पाकिस्तान में मुख्तलिफ मदनी कामों में शिरकत का सिलसिला हुआ।
وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کی کوششیں دیکھیے مختلف مقامات سے۔ دعوت اسلامی کی قیوم سارے جہاں میں مچ جائے یہ دھوم۔ باب الاسلام سندھ پاک امجدی کابینہ زمزم نگر حیدرآباد میں مجلس اصلاح برائے کھلاڑیان کے تحت زمزم نگر کے نیاز کرکٹ اسٹیڈیم میں مدنی حلقہ ہوا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے نیکی کی دعوت دی۔ اس پہ فدا ہو بچہ بچہ یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے یا اللہ میری جھولی بھر دے۔ سنتوں کے بارے میں بتایا اور ہمیں کافی اپنے دین کے بارے میں معلومات ہوئی۔ آج مدنی حلقہ لگا، بہت مزہ آیا، ہم لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اور اس طرح ہونا چاہیے۔ ہے تجھ سے دعا رب اکبر۔ راولپنڈی پنجاب پاکستان میں اسی مجلس کے تحت ہونے والے مدنی حلقے میں ٹیسٹ کرکٹر سہیل تنویر اور یاسر عرفات نے شرکت کی۔ یہ مدنی حلقہ راولپنڈی کے کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد ہوا۔ اسلامی بھائی سناتا رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے آج کی دعوت اسلامی کی مدنی خبریں ملاحظہ فرمائی۔ مزید مدنی خبروں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شرور و فتن سے صدا بچا یا رب، اسے شرور و فتن سے صدا بچا یا